نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا ہے۔ ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ حالات مختلف ہیں، کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹے کی شادی پر اس کا دوشالہ خریدنے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بنا کے لا رہا ہے اور دوسرا جوان بیوی کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ کسی کو کاروبار میں بہت نفع ہوا، کسی کو بہت بڑا نقصان ہوا، کوئی صحت کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے۔ ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم انسانوں کے اندر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جب دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے مومن کے تو ہر حال میں مزے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے جو ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کے شکوے کرتے نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہیں۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں، ہمارے علاقوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہٰذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، محزون ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، نیکوں کے بھی بروں کے بھی۔ نیکوں پر غم کے حالات بھیج دیے، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیے۔ یہ ان کے لیے آزمائش، وہ ان آزمائش اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے ان کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہیں۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا ہے میرے بندے نام اعمال دیکھ، تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں پھر فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں یا سزا کے طور پر۔ دراصل دو باتیں ہیں۔ اگر وہ حالات آزمائش بن کر آتے ہیں تو ان سے انسان کے رجوع اللہ اور انابت اللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے نمازوں میں کمی کر دیتا تھا تو اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی، اب تلاوت بھی شروع کر دی،
اب وظیفے بھی شروع کر دیے، اب مصلی پر بیٹھنے کا بھی وقت بڑھ گیا، اب رجوع اللہ کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی، اب خوب معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے، تو یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی امید بندھی رہتی ہے کہ اس کو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ تو جب دل میں امید بندھی ہوئی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت میرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ بعض لوگ اپنی محنت اور مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نہیں حاصل کر پاتے، تو اللہ پاک چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ جب وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنا کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مومن جب یہ دیکھے کہ حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ مجھے ہر طرف دبایا جا رہا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جیسا حال ہو زمین اپنی فراخی کے باوجود بندے پر تنگ ہو جائے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، امید لگی ہوئی ہو، تو یہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل یہ کہتا ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔